اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگریسو ماڈل اسکول مین کیمپس۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ پروگریسو ماڈل اسکول کا یوٹیوب چینل جو کہ آپ کے اسکول کا آپ کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام سبجیکٹس کی ویڈیوز دیکھیں، فائدہ اٹھائیں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔ آج میں ٹینتھ کلاس کی بچیوں کو ہوم اکنامکس کا یونٹ نمبر 13 جس کا نام ہے ماحول اور انتظام، جو آپ کے بک کے پیج نمبر 109 پر ہے، پڑھاؤں گی۔ آج ہم اس کے مین ہیڈنگز کو ڈسکس کریں گے، جس سے آپ کو اس یونٹ کے تمام کوسچنز کو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماحول سے مراد، یعنی ماحول سے کیا مراد ہے؟ ماحول عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد ہمارے گرد و نواح یعنی چاروں طرف اطراف میں اور اس میں پائی جانے والی اشیاء ہیں۔ لوگ، درخت، چرند پرند، مکان، ندی نالے، پہاڑ، صحرا، جنگل، سمندر، گاڑیاں، عمارتیں وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ قدرت نے زمین کی بقا کے لیے ان تمام چیزوں میں توازن قائم کر رکھا ہے، جس کی بدولت یہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تیزی سے آگے بڑھنے کی روش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اپنی زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے جہاں وہ نت نئی ایجادات کر رہا ہے، وہاں بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ان میں سیر فہرست ہے۔ آبادی میں بے پناہ اضافے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قدرتی وسائل بے دریغ استعمال ہو رہے ہیں، جس سے ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور انسان مسائل میں گھرتا چلا جا رہا ہے۔ آلودگی کی اقسام۔ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ ہمارے مسائل میں سیر فہرست ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی بھی کئی اقسام ہیں، جن میں سے 3 زیادہ اہم ہیں: فضائی آلودگی، صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی، آبی آلودگی یعنی پانی کی آلودگی۔ ماحولیاتی آلودگی ایک خطرناک صورت میں سامنے آ رہی ہے اور اگر اس کا سد باب نہ کیا جائے، یعنی اس کا خاتمہ نہ کیا گیا، تو یہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر برباد کر دے گی۔ ماحول میں کسی غیر ضروری چیز کا اضافہ آلودگی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آلودگی پیدا ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے کچھ وجوہات ایسی ہیں جن میں ہم سب برابر کے حصے دار ہیں۔ مثلا پلاسٹک کے لفافے، چائے، آئس کریم، دودھ یا دہی کی خالی کپ جو ہے کوڑے دان میں پھینکنے کے بجائے ارد گرد پھینک دیتے ہیں۔ ناگہانی آفات اور تباہیاں آنا، مثلا تیل کا نقل و حمل کے دوران حادثاتی طور پر سمندر میں آئل ٹینکر سے تیل کے اخراج کا شروع ہو جانا، کسی کیمیکل فیکٹری میں فنی خرابی کے باعث آگ کا بھڑک اٹھنا، دھماکے کی صورت میں زہریلی گیس کا پھیل جانا۔ تھوڑی سی احتیاط اور ذمہ داری کا ثبوت دے کر حادثاتی طور پر پیدا ہونے والی بیشتر آلودگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فضائی آلودگی۔ فضائی آلودگی پیدا ہونے کی اہم وجہ بطور ایندھن استعمال ہونے والی اشیاء ہیں، جن میں لکڑی، کوئلہ، مٹی کا تیل، ڈیزل وغیرہ شامل ہیں۔ دوران استعمال اگر یہ اشیاء مکمل طور پر جلنے نہ پائیں تو فضائی آلودگی میں اضافے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ ماحول میں مختلف قسم کی جو گیسوں کا اخراج سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کی وجہ زمین پر انسانی سرگرمیاں بھی ہیں۔ مثلا موٹر گاڑیوں، ٹرکوں، بسوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں وغیرہ سے دھوئیں کا اخراج، ان فیکٹریوں کی چمنیوں کا دھواں جہاں مٹی کا تیل، کوئلہ، ڈیزل اور لکڑی یا اس کے برادے کا استعمال بطور ایندھن کثرت ہوتا ہے۔ سڑکوں پر کوڑا وغیرہ اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دینا اور اس کو جلا دینا وغیرہ۔ آبی آلودگی یعنی پانی کی آلودگی۔ آبی آلودگی کا سبب پانی میں ملے ہوئے مضر مادے ہوتے ہیں۔ فیکٹریوں سے استعمال شدہ پانی کے اخراج میں عام طور پر سیسا، امونیا، سلفورک ایسڈ جیسے مضر صحت اجزاء کافی مقدار میں ہوتے ہیں، جو استعمال شدہ پانی میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر دیتے ہیں۔ اب ہے صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ آلودگی کی نئی اقسام بھی وجود میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان میں سے ایک قسم صوتی آلودگی ہے، جو ارد گرد کے ماحول میں شور کے پیدا ہونے کی وجہ سے یعنی ارد گرد کے ماحول میں شور شرابہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صوتی آلودگی کے کئی اسباب ہیں، جیسے گاڑیوں کا شور، تعمیراتی شور، صنعتی شور وغیرہ۔ اب اس صوتی آلودگی کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بلا ضرورت ہارن بجانے پر سختی سے عمل کروایا جائے، سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کا درست حالت میں ہونا لازمی قرار دیا جائے، ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈوں کو رہائشی علاقوں سے کافی فاصلے پر بنایا جائے، عوام کو شور کے مضر اثرات سے آگاہ کیا جائے، یا مشینوں میں آواز کو کم کرنے والے آلات نصب کیے جائیں۔
شور پیدا کرنے والی مشینوں کو علیحدہ ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں دیواروں اور چھتوں میں آواز جذب کرنے والا مٹیریل استعمال کیا گیا ہو۔ ہوائی اڈوں، ریل کی پٹریوں، سڑک اور کارخانوں کے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں کیونکہ درختوں میں آواز کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے یہ فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ آواز کی آلودگی کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے صفائی۔ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے شہروں اور دیہاتوں میں صفائی کا خاص انتظام ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ کوڑا سڑکوں پر یا گھر کے باہر رکھنے کے بجائے مخصوص جگہوں پر پھینکیں۔ پولی تھین کے لفافے آلودگی پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گھروں، ہوٹلوں، اسپتالوں وغیرہ کا کوڑا عموماً پولی تھین کے لفافوں میں بند کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف علاقے کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے بلکہ بدبو اور گندگی کا باعث بھی بنتا ہے۔ سیوریج کے ناقص انتظام کی وجہ سے، ناقص استعمال کی وجہ سے گٹر اکثر بند رہتے ہیں جس کے باعث گندا پانی گٹروں سے نکل کر سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری آلودگیاں انسانی صحت کے لیے خطرناک اور حد تک مضر اور نقصان دہ ہیں۔ گھریلو غلاظت۔ اب اس طریقے میں گھر کی تمام غلاظت پانی کے بہاؤ کے ذریعے بند نالیوں میں سے گزر کر گندے نالے میں پہنچ جاتی ہے اور اسے بہاؤ کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ غلاظت کو دور کرنے کا سب سے اچھا، صاف ستھرا اور کم خرچ طریقہ ہے۔ جس شہروں میں آبی رسائی کا انتظام تسلی بخش ہو وہاں یہ طریقہ ضرور رائج ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہمارے ملک میں تقریباً تمام بڑے شہروں میں اور گاؤں میں رائج ہے۔ گھر کا کوڑا کرکٹ اور راکھ، مٹی، ردی کاغذ، سبزیاں، پھلوں کے چھلکے وغیرہ کوڑے کے بڑے بڑے ڈھیروں میں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ میونسپل کمیٹیوں کی گاڑیاں آ کر کوڑے کے ٹین خالی کر کے آبادی سے دور لے جاتی ہیں، پھر اس کوڑے کو بے ضرر کرنے کے لیے خاص قسم کی بھٹی میں ڈال کر جلایا جاتا ہے۔ عام طور پر گھروں سے باہر غلاظت کو دور کرنے کے لیے جب میونسپل کمیٹی کی گاڑیاں شہروں سے باہر پہنچاتی ہیں تو انہیں ضائع کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے خندق کا طریقہ، یعنی تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر 2 فٹ چوڑی اور 1.5 فٹ گہری خندقیں کھود کر اس میں گندگی کا 1 فٹ موٹی تہہ بچھا دی جاتی ہے۔ اس پر مٹی ڈال کر زمین کو ہموار کر دیتے ہیں۔ زمین کے نیچے کی مٹی میں موجود جو جراثیم اس غلاظت کو 3 یا 4 ہفتوں میں عمدہ کھاد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ خندقیں زیادہ گہری نہیں کھودنی چاہیے کیونکہ یہ زیادہ گہری جگہ پر جراثیم نہیں پائے جاتے۔ 3 مہینے کے بعد زمین پر ہل چلا کر کوئی جلد اگنے والی فصل بو دینی چاہیے۔ دوسرا طریقہ ہے جلانے کا طریقہ۔ یہ طریقہ اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب بھٹیاں مناسب طریقے پر بنی ہوئی ہوں، ان میں ہوا کا گزر اچھی طرح سے ہو سکتا ہو، ورنہ دھواں اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ غلاظت میں ایندھن ملانے کے لیے سائبان والا پکا چبوترا ہونا چاہیے تاکہ بارش سے حفاظت ہو سکے۔ ایندھن مثلاً لکڑی کا برادہ، کوئلے کا چورا اور خراب قسم کا بھوسا کافی مقدار میں ملانا چاہیے۔ اس کے علاوہ زیادہ غلاظت کو ایک ہی وقت میں بھٹیوں میں نہ ڈالا جائے کیونکہ اس طرح غلاظت پورے طور سے نہیں جلتی اور آگ جلنے بجھنے لگتی ہے جس سے دھواں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے گندے نالے کے ذریعے گندگی کو بہانے کا طریقہ۔ گندگی کو بہانے کے طریقے میں گندے نالے کی غلاظت کو ضائع کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو شہر یا قصبے سمندر سے قریب ہوتے ہیں وہاں یہ غلاظت سمندر میں پہنچا دی جاتی ہے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ نمبر 2، گندے نالے کی غلاظت کو کھیتی باڑی کے کام میں بھی لاتے ہیں۔ نالے کی غلاظتوں کو علیحدہ کیے بغیر زمین پر بہنے دیتے ہیں، مگر اس صورت میں زمین کا رقبہ کافی بڑا ہونا چاہیے اور نالیوں کا خاطر خواہ انتظام بھی ہونا چاہیے تاکہ ضرورت کے مطابق گندا پانی زمین پر چھوڑا جا سکے۔ اس کے بعد زمین میں جلد اگنے والی فصل بو دینی چاہیے۔ نمبر 4 ہے مدفن تالاب کا طریقہ۔ گندے نالے کی غلاظت کو پہلے ایک بند تالاب میں اکٹھا کرتے ہیں، یہاں اس کو کئی روز تک رکھا جاتا ہے۔ اس میں جراثیم خوب پرورش پاتے ہیں اور تالاب کے اوپر کی سطح پر جھاگ آ جاتی ہے۔ غلاظت کے ٹھوس اجزاء نیچے بیٹھ جاتے ہیں مگر جراثیم کے عمل سے وہ گیسوں کے بلبلوں کی شکل میں پھر اوپر اٹھتے ہیں، گیس خارج ہو جاتی ہے اور مولک ذرات پھر نیچے تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ غلاظت کے تمام مولک اجزاء جراثیم کے عمل سے سیال شکل اختیار نہیں کر جاتے۔ کچھ عرصے بعد تمام غلاظت صاف پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس پانی کو زمین کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے گندے پانی کا نکاس۔ نہانے، برتن دھونے، کپڑے دھونے اور مختلف کام کرنے میں پانی استعمال ہوتا ہے اور استعمال ہونے کے بعد گندے پانی کو گھروں سے دور لے جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔
گاؤں اور دیہاتوں میں گندے پانی کے نکاس کا عام طور پر کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا. بعض گھروں کا پانی تو گھر کے صحن میں یا گلی میں ہی پھیلا رہتا ہے. بعض جگہ جہاں پہ نالیاں بھی ہوتی ہیں اور گاؤں سے باہر کسی گڑھے میں گندا پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور یہاں پر مکھیاں اور مچھر نشو پاتے ہیں. پانی کے نکاس کے لیے پختہ نالیوں کے ذریعے پانی بڑے پختہ نالوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. پھر بھی متفن تالاب میں اس پانی کو صاف کر کے کھیتوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. نمبر 6 ہے سیوریج کا طریقہ. اس میں گھروں کا پانی نالیوں یا پائپ کے ذریعے شہر سے دور پہنچا دیا جاتا ہے. اس میں نامیاتی مادے، کاربوہائیڈریٹس، چربی، صابن اور یوریا پائے جاتے ہیں. قدرتی طریقے سے پائپ کے اندر سے گندا نالا صاف ہو جاتا ہے، مگر اس میں دیر لگتی ہے. عمل کو تیز کرنے کے لیے چونا، پھٹکڑی، کلورین اور لوہے کا نمک ملا کر اس پانی کو بے ضرر بنا دیا جاتا ہے. پھر اس پانی کو کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اب گھر میں عام طور پر کس قسم کے حادثات پیش آ سکتے ہیں؟ گھر آرام دہ اور محفوظ گھر وہ ہوتا ہے جس میں ہر طرح کا تحفظ ہو. گھر میں سینکڑوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا سی بے احتیاطی سے خطرے کا باعث بن جاتی ہیں. ہماری یہ لاپرواہی اور غفلت گھر کی کسی عزیز یا پڑوسی کی موت اور اس کے زخمی ہونے یا قیمتی اشیاء کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہیں. اس لیے گھر ایسے ہونے چاہیے جس میں چلتے پھرتے وقت حادثات پیش نہ آئیں. اور عام طور پر گھروں میں جو حادثات پیش آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں. پھسل کر گر جانا. گھروں میں پانی پھینکنے سے کیچڑ یا پھسلن ہو جائے تو بے احتیاطی کی وجہ سے پاؤں پھسل سکتا ہے. ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے فرش کے بجائے کوڑا دان میں پھینکنے چاہیے. چیزوں سے ٹکرا کر چوٹ لگنا. جب گھر کا ساز و سامان بے ترتیبی سے پڑا ہو یا ایسی جگہ پر رکھا گیا ہو جہاں سے گھر والے بار بار گزرتے ہیں تو اسے چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. روشنی نہ کافی ہونے کی وجہ سے بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے. نمبر 3 ہے سوئی یا کیل کانٹے کا چبھنا. یعنی گھروں میں اکثر اوقات سوئی چبھنے اور کیل یا کانٹے لگنے کے واقعات ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی سی سوئی کا چبھنا بے حد تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے. اسی طرح سیدھی پڑی ہوئی کیل یا پن بھی پاؤں میں لگ جائے تو آر پار نکل سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سینے پرونے کے بعد سوئی دھاگے احتیاط سے کسی مناسب جگہ پر رکھا جائے اور کیل بھی استعمال کے بعد ادھر ادھر نہ پھینکیں. اب زینے سے ٹکرا جانا. ہمارے شہر اور گاؤں کے اکثر گھروں میں کئی طرح کی سیڑھیاں ہوتی ہیں. اگر یہ سیڑھیاں بہت اونچی اور تنگ ہوں یا سیڑھیوں کا جنگلہ ٹوٹا ہوا ہو یا مضبوط نہ ہو تو بہت ہی غیر محفوظ ہوتی ہیں. ایسی سیڑھیوں پر اگر اترتے چڑھتے ہوئے اگر احتیاط نہ کی جائے تو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. بجلی کے حادثات. ایسے حادثات اکثر جان لیوا ثابت ہوتے ہیں. ان کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. اگر بجلی کی تار گیلے یا ٹوٹے ہوئے ہوں تو انہیں درست کریں. ٹوٹے ہوئے پلگ کا استعمال بھی نہ کریں. موم بتی کا غلط استعمال. چھوٹے موٹے سفر پر یا ماچس یا موم بتی کے بجائے ٹارچ کا استعمال زیادہ محفوظ اور آسان ہے. موم بتی اسٹینڈ پر لگائیں. جلتی موم بتی ہرگز نہ چھوڑیں کیونکہ ہوا کا اچانک جھونکا اگر موم بتی کو جلنے والی اشیاء پر گرا دے تو اس طرح آگ پلنگ کی چادر، پردوں یا کپڑوں کے ذریعے پھیل جاتی ہے. چوہوں اور کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ. چوہوں اور دیگر نقصان دہ کیڑوں سے بچنے کے لیے چوہے مار گولیاں یا چوہے دان استعمال کرنا چاہیے. آگ یا گرم چیزوں سے جلنا یا جھلسنا. آگ لگنے کے خطرے سے بچاؤ کے لیے ماچس وغیرہ کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے اور بچوں کو اس کے نقصان سے آگاہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ گھروں میں ریت اور آگ بجھانے والا پمپ بھی ضرور رکھنا چاہیے. چاقو یا شیشے سے زخم لگنا. گھروں میں چاقو یا بلیڈ کھلے چھوڑ دینے یا چھری کو بے احتیاطی سے رکھ دینے سے بچے یقیناً اس کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں. تیز دھار چیزوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور انہیں استعمال کے بعد کسی محفوظ جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے. لوہے یا بجلی کی استری. لوہے یا بجلی کی استری کو کبھی لکڑی یا جلد آگ پکڑنے والی چیزوں پر نہیں رکھنا چاہیے. گھریلو حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے اکثر حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھنا چاہیے تو بہت حد تک ان خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور گھر میں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو سکتا ہے. لاسٹ میں آپ کے لیے بچوں ایک سرگرمی ہے. آپ نے ایک پوسٹر بنانا ہے جس کے 2 حصے کرنے ہیں، یعنی 2 کالم بنانے ہیں. ایک میں آلودگی کی اقسام یعنی فضائی، آبی اور صوتی آلودگی لکھنی ہے اور دوسرے کالم میں آپ نے اس کی وجوہات تحریر کرنی ہے. بہت شکریہ.